ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سنتی، جس نے میری سنت، میری عبادت، میری عادت، میرے اقوال، میری سیرت اور میری صورت سے محبت کی، فَقَدْ أَحَبَّنِي، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے ان ساری چیزوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور محبت کا قاعدہ بھی بڑا عجیب ہے نا، جس سے آدمی کو محبت ہو جائے پھر اس کی طرف جو چیز بھی منسوب ہو اس سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مدینے کی گلی میں پہنچ جاؤں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ کوئی وقت ایسا ہو، قبولیت کا کوئی وقت ایسا آ جائے، کوئی وقت میرے حق میں ایسا قبول ہو جائے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، یا اللہ مجھے روضے پر حاضری نصیب فرما دے اور میری دعا قبول ہو جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی جالی پر پہنچ جاؤں۔ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پر پہنچ جاؤں، میں کعبۃ اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں، میں اللہ کے دربار میں اس طرح سے حاضر ہو جاؤں۔ کوئی بھی حصہ ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو۔ اچھا، محبت میں عمر کی بھی شرط نہیں ہوتی نا، یہ بھی بڑا عجیب اصول ہے نا۔ جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ عمر کا بھی کوئی نہیں آیا، کوئی حد نہیں ہوتی ہے عمر کی بھی، جس کو بھی دیکھ لے، چاہے وہ جوان ہے، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو، چاہے وہ جوان ہے، 50 سال کا، 60 سال کا، 80 سال کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی 100 سال کے قریب بھی ہے نا، تب بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ہوتا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر چیز، اس کی طرف جو چیز منسوب ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ اپنے گھر سے اگر شروع کریں نا تو جس کے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں نا، جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو کبھی کبھی اگر والدین کا کوئی چیز اس کے گھر پہ پڑی ہو نا، اس کے گھر پہ پڑی ہو، والدین کی کوئی بھی ہو، کپڑے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز وہ استعمال کرتے ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو وہ اکثر اپنے استعمال میں لاتے ہوں، تو اولاد دیکھتی ہے نا تو کہتی ہے کہ یہ میرے والد صاحب کی چیز تھی۔ ہاں، ایک محبت کے انداز میں کہتی ہے کہ یہ میرے ماں کے ہیں، یہ میرے ماں کے کپڑے ہیں، میری ماں اس طرح بیٹھتی تھی، میرا باپ اس طرح سے بیٹھتا تھا۔ وہ یہ محبت کے ایک انداز ہوتے ہیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز جس کی طرف وہ منسوب ہے اس کے ساتھ بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینے میں ہے نا، تو ہمیں اس کی گلیوں سے، اس کے کوچوں سے، اس کے راستوں سے، ہر چیز سے محبت کے دعویدار ہیں۔ وجہ یہ، عرب تو وہ بھی ہے، عرب تو یمن بھی ہے، عرب تو اور ملک بھی ہیں، اندلس بھی ہے، یہ سارے عرب میں ہی آتے ہیں، لیکن جس جگہ پر حضور تشریف فرما ہے اس جگہ کی محبت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں تشریف فرما، حضور سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام پیش کیا جاتا ہے، ایک مسئلہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دور سے درود بھیجتا ہے، فرشتے مجھے اس کا درود لا کر اس کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جو میرے روضہ مبارک کے پاس آ کر جو درود بھیجتا ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو محبت کے انداز میں بیان کر رہا تھا، یہ محبت ہوتی ہے۔ اور عشق کا تو معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایک محبت ہے، محبت سے بڑھ کر عشق ہوتا ہے، عشق سے بڑھ کر ایک عقیدت ہوتی ہے، یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب کسی سے آپ اظہار کریں نا اپنی قربت کا اظہار کریں کہ میں فلاں کو جانتا ہوں یا فلاں مجھے جانتا ہے،
تو اس میں عقیدت کو لازمی لایا کریں. خالی محبت کام نہیں کرتی ہے، خالی محبت کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ نقطے کی بات ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. عقیدت میں یہ ہوتا ہے آپ اس کے کوئی عیب بھی دیکھیں گے تو تب بھی پردہ پوشی کر لیں گے، تب بھی پردہ پوشی کر لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا معاملہ سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پوری دنیا سے جدا ہے. محبت کا معاملہ ہو، عشق کا معاملہ ہو، یہ پوری دنیا سے جدا ہے. ہاں، عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. مکتب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کو سبق یاد ہو جائے تو استاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی چھٹی ہو گئی. مدرسے یا اسکول کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے کو سبق یاد ہوا اور تو اور اس کو زیادہ انعامات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کہ اس کی چھٹی ہو گئی، اس نے اچھا سبق سنا ہے. قاری صاحب بھی اس کو جو ہے وہ 2-4-10 روپے دے کر اس کا دل خوش کر دیتے ہیں کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی، اب تمہاری چھٹی ہوگی، تمہیں سبق یاد ہو گیا. مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. جس کو ربیع اول سمجھ میں آ گیا، جس کو حضور کا عشق سمجھ میں آ گیا، سمجھ لے کہ اس کو پورا سال چھٹی نہیں ملی ہے. اس کو پورا سال چھٹی نہیں ملی ہے. اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر تو کبھی کبھی جوش مارا. جس کو سمجھ میں آ گیا اس کی پورے سال چھٹی نہیں ہوتی. اگر عشق سمجھ میں آیا، اگر ربیع اول سمجھ میں آ گیا تو ہماری زبان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال کے 12 مہینے چلتا رہے. سال کے 12 مہینے چلتا. یہ ذکر اور عشق کا تو مطلب یہ ہوتا ہے. لیلا اور مجنوں کے واقعات بڑے عرب میں مشہور تھے نا، تو وہ کہتا تھا مجھے لیلا کے در و دیوار سے بھی محبت ہے، مجھے اس کے راستے اور گلی کوچوں سے بھی محبت ہے. وہ اس کو بڑے عقیدت سے دیکھتا تھا. وہ کسی نے پوچھا تو پاگل ہے مٹی چاٹتا ہے، تو پاگل ہے در و دیوار کو چومتا ہے، تو پاگل ہے جانور اس کے راستے سے گزرتے تو چومتا ہے. وہ کہنے لگا کہ مجھے چونکہ اس سے محبت ہے جس کی گلی سے یہ گزرتے ہیں، جس کی گلی سے یہ گزرتے ہیں. تو جس سے محبت ہو تو اس کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع اول اس بات کی ہمیں کھلم کھلا اجازت دیتا ہے، کھلم کھلا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کے ذہن میں ہو، لیکن یہ آمد ربیع اول کے بعد ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے. پورے کے پورے 12 مہینے آپ کے ذہن میں ربیع اول ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کو ربیع اول سمجھ میں آ گیا اس کی چھٹی تو نہیں ہوئی نا. اس کی چھٹی کہاں ہوئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب میں نے جو شروع میں عرض کیا نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، حضور خود فرما رہے ہیں. جس نے میری عبادت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری اطاعت سے محبت کی، جس نے میری اتباع سے محبت کی، جس نے میرے چلنے سے محبت کی، سونے سے محبت کی، میری صورت سے محبت کی، سیرت سے محبت کی، اقوال سے محبت کی، افعال سے محبت کی، ہر ایک چیز سے محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھ سے محبت کی. پھر آگے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ،
جس نے ان ساری چیزوں سے محبت کر کے میری محبت تک پہنچا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ اب ہماری سنت سے محبت ایسی ہو کہ میرا ہر عمل حضور کے عمل سے جھلکتا ہوا نظر آئے۔ حضور کا مقام تو مقام ہے نا، باپ کا مقام۔ اگر بیٹا بولے میں باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، وہ باپ کا باپ تو نہیں بن سکتا، یا وہ باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن باپ کے نقش قدم پر تو چل سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو سنت میری سمجھ میں آ گئی، ربیع اول میں اس کی چھٹی نہیں ہوئی، ربیع اول کے بعد بھی اس کی چھٹی نہیں ہوئی۔ اصل یہ ہے۔ اور جس کو محبت مل جائے، حضور فرماتے ہیں اس کو میرا ساتھ ملے گا جنت میں، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جوامع الکلم نصیب فرمائے۔ جوامع الکلمات یعنی جن کے الفاظ انتہائی مختصر لیکن ان کے معنی انتہائی وسیع ہوتے ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ یہ صرف حضور کا خاصہ تھا، یہ حضور کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں انتہائی کم اختصار رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا نا، حضور آپ مجھے نصیحت کیجئے اوجز لیکن مختصر کیجئے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے لیکن مختصر کیجئے کہ میرا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق کو بلند رکھو، بس جاؤ، اپنے اخلاق کو بلند رکھو۔ چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق کو بلند رکھو۔ اب یہ اخلاق آپ کے صرف میری مجلس تک محدود نہ ہو، بلکہ یہاں سے جب آپ اٹھ کے جاؤ تو آپ کے گھر کے معاملات میں بھی آپ کے اخلاق ہو، آپ کی دکانداری میں آپ کے اخلاق ہو، آپ کے محلے میں آپ کے اخلاق ہو، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے اخلاق ہو، آپ کے بہن بھائیوں میں آپ کے اخلاق ہو، ہر چیز کے اندر اخلاق ہو۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اخلاق کو بلند رکھو۔